اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں جہاں پھنس جاتے ہیں وہ میرے ذاتی نالج میں بھی ہے، کیونکہ آپ ایک پبلک پراپرٹی ہیں، آپ کا پروفیشن ہے، یو ہیو ٹو ریپرزینٹ، آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم نے ماضی میں دیکھا آئی ایس آئی کے بھی بہت سارے امپورٹنٹ کیسز تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے، تو انہوں نے پک کرنا ہو کسی کو کہ آپ ہمارا کیس پلی کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آپ بہتر طریقے سے آرگو کر سکتے ہیں، بہتر پٹیشن بنا سکتے ہیں، آپ خود کیونکہ جج رہے ہیں، آپ کا اپنا ایک اسٹیچر ہے، تو آئی ایس آئی کے کیسز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ آپ کو دیے جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم۔ تو یہ میں یہ پوچھنے کی ضرورت کر سکتا ہوں کہ یہ بھی وہیں سے ہی یہ چیز آ رہی ہے کہ انہیں کلائنٹ ڈھونڈا ہے اس ملاقات کے بعد اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جائیں اور یہ سلوشن بہتر ہے؟ اچھا آلریڈی آپ کی یہ پوزیشن بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ چلو آپ کو کہا جائے اپنی پوزیشن میں کمپرومائز کریں، آلریڈی یو تھنک سو کہنا یہ مطلب کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ساری چیزیں سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، ایک تو میں کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی کیس میں آئی ایس آئی کو یا ایجنسیز کو انڈیویجولی جو ہے آپ ان کو کنسلٹنسی تو دیتے رہے نا سر، کوئی نہ کوئی آپ سے مشورے، کوئی باتیں، کوئی ان آفیشلی طور پہ چلیں اس طرح لے لیتے ان آفیشلی طور پہ سر، اور اس میں حرج بھی نہیں ہے سر، دیٹس یور پروفیشن۔ بالکل، میں اس پہ مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی سر، ون ہیز ٹو۔ دیکھیں میں پاکستان آرمی کو بھی کنسلٹنسی دیتا رہا ہوں سر، ایجنسیز کو بھی دیتا رہا ہوں، وہ تو میرا پروفیشن ہے، آپ کی قبلیت ہے سر، آپ کی قبلیت ہے یہ، اس لیے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایز اے لا آفیسر، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایکٹنگ اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، میں نے بہت سارے کیسز میں آرم فورسز کو، ایجنسیز کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ان کی اندرونی چیزیں مجھے پتہ ہیں، ان کے طریقہ کار بھی مجھے پتہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر آپ اس کو ادھر ایکویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کو انسیڈنٹلی یہ آج ہی کیوں ہوا، یہ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو کم فار دا ریسکیو آف دی انسٹیٹیوشن، وہ ہمارا ہمیشہ سے مطمئن نظر رہا ہے۔ میرا تو ذاتی طور پہ میں تو بڑا سینسیٹیو ہوں ان چیز کے بارے میں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سارے بڑے مقدس ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ پارلیمان ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہے، چاہے وہ آرم فورسز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سینکٹیٹی ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے حدود اور قیود میں رہ کے کام کرنا ہے۔ تو یہ جو ہماری جو پٹیشن ہے یہ بیسیکلی ایک کوشش ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے پولیٹیکلی، اس میں بار ایسوسیشنز، بار کونسلز، ہمارے سینئر لائرز جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک انکلینیشن رکھتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی۔ جی سر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پٹیشن کو اس لیے پذیرائی ملی کہ اس میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا گیا ہے۔ اس میں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے، ایک بند گلی میں جو ادارے جا رہے ہیں، عدم اعتماد ہے ان کا، آپس میں ٹکراؤ ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالا جائے ایک براڈ بیس۔ شاہ خبر میں بالکل بہترین آپ نے بات کی ہے، دیٹس دا ریزن کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، نام ہے، جیسے میں نے کہا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا پروفائل ہے۔ تو میرے اس لیے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ سر کہ حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی، یہ سپریم کورٹ سے نہیں مانی گئی سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکویسٹ کی، نہیں مانی گئی سر، اس کے بعد فنانس نے ریکویسٹ کی، نہیں مانی گئی، پارلیمنٹ نے ریزولوشنز پاس کی، نہیں مانی گئی، کیبنٹ نے ریکویسٹ کی، نہیں مانی گئی، پرائم منسٹر نے کہا، اٹارنی جنرل نے کہا، ان کی نہیں مانی گئی سر۔ اس کے بعد آج ڈیفینس منسٹری نے کہا کہ جناب مہربانی کریں آپ 8 اکتوبر کو لے جائیں، نہیں مانی گئی، الیکشن کمیشن نے آج پھر کہا ایک ڈیٹ پہ کریں، آپ کی پٹیشن جاتی ہے سر، وہ مانی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ بات ہو سکتی ہے، سلوشن ہے اس میں، سو دیٹس the reason it's raising a bit۔ تو یہ کیا مطلب کہتے ہیں نا، میں آپ کو بڑا سمپل اس کا جواب دیتا ہوں، بڑا سمپل جواب، بڑا آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے سر، لیکن میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے 4 اپریل کی، اس کے سٹیک ہولڈرز کون کون ہیں، کن کو یہ ججمنٹ پسند نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے اتحادی ہیں پی ٹی ایم والے ان کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پسند ہے پی ٹی آئی والوں کو، ٹھیک، یہ ناپسند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کسی ججمنٹ سے ایگری نہ کرنا اور اس کی ڈیفائنس کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں میں نے آج بھی یہ فلور آف دی کورٹ میں یہ بات کہی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی، پارلیمنٹ نہیں کر رہی، اس سے ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتی ہے، لیکن انہوں نے ریویو فائل نہیں کیا اس کا۔ الیکشن کمیشن نے ڈس ایگری کر رہے ہیں، آج انہوں نے پوری ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے، لیکن انہوں نے انڈر آرٹیکل 188 ریویو فائل نہیں کیا۔ ان کو اگر اس ججمنٹ میں فلا نظر آ رہے تھے، ایرر نظر آ رہا ہے، تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ
ریویو فائل کریں. ریویو فائل کرنے کے بعد جب بینچ تشکیل ہو اس پہ وہ گزارش آپ کو کر سکتے ہیں کہ اس پہ لارجر بینچ بنائیں, اور آپ بھی مناسب سمجھیں تو اس پہ لارجر بینچ بنا سکتے ہیں. اب کیونکہ مطالبہ سارے کر رہے ہیں لیکن لیگل کورس کسی نے بھی اڈاپٹ نہیں کیا, تو ہماری جو پٹیشن ہے وہ ایک لیگل کورس کو اڈاپٹ کیا ہم نے, آرٹیکل 184(3) کا. وہ جو منسٹری آف ڈیفنس کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں فائل کی, وہ اسی پٹیشن میں انہوں نے ایک سول مسلینس اپلیکیشن متفرق درخواست فائل کی ہے, اور متفرق درخواست میں وہ یہ پریئر نہیں کر سکتے جو کہ آج کورٹ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو ہماری جو درخواست ہے وہ آئینی درخواست ہے,